یہاں سوال یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات مان لی کہ ہر مسلک کے کچھ ایسے عقائد ہیں جس کے بارے میں دوسرا مسلک یہ کہتا رہا ہے ہسٹوریکلی کہ ان عقائد کی بنیاد پہ اسلام کے دائرے سے باہر ہیں۔ ایک بہت بڑی تاریخ ہے فتووں کی بھی، تکفیر کی بھی۔ اب کچھ میرا خیال ہے مسلمانوں کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے ماڈرن زمانوں کے اندر، لیکن ایک بہت بڑی تاریخ ہے جہاں پہ ہر مسلک دوسرے کی تکفیر کرتا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ آرگومنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ قادیانیوں کی بات ہے، احمدیوں کی بات ہے، تو وہاں پرنسپل یہ انووک کیا جاتا ہے کہ جی یہ ان کے معاملے میں تو ساروں نے مل کے تکفیر کر دی ان کی، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ تو اس سچویشن کے اندر پھر کیوں نہ، اگر سارے کہہ رہے ہیں تو کر دیا جائے؟ تو کیا یہ پرنسپل ٹھیک ہے کہ اگر میجورٹی ایک گروپ آف پیپل کو کہے کہ ان کا عقیدہ کفری ہے تو ان کو اسلام سے باہر کیا جا سکتا ہے؟ پرنسپل ٹھیک ہے؟ کہیں قرآن میں یہ پرنسپل بیان کیا گیا یا کہیں اور؟ اگر یہ پرنسپل بطور پرنسپل مان لیا جائے تو اس وقت دنیا کی اکثریت جو مسیحیوں پر مبنی ہے وہ سارے مسلمانوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا جو پیغمبر تھا جھوٹا پیغمبر تھا۔ تو مان لیں گے ہم اس بات کو؟ یعنی اکثریت کی بنیاد پر، اور وہ کہیں کہ تم بھی مانو، تم بھی مانو اس بات کو، اکثریت کی بنیاد پر کوئی باطل کا فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اکثریت کی بنیاد پہ جب غلط بھی فیصلہ ہو جائے تو اس کو مانا جاتا ہے۔ ہم مانتے ہیں اس وقت قادیانیوں سے ہم شادی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہم اس وقت جب آئی ڈی کارڈ لینے جاتے ہیں وہاں لکھتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں کیونکہ فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ غلط بھی ہو تب بھی مانا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ خود علماء دوسری جگہ رو رہے ہوتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہونا چاہیے، جی کل یہ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دے گی۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ہم اختیار دے دیں۔ تو لوگوں کا کوئی بھی اختیار جو انہوں نے ایکسرسائز کیا ہے اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر ہم یہ تو ضرور کہیں گے کہ جب فیصلہ ہو گیا تو انارکی پیدا نہیں کریں گے۔ تو یہ جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا نا کہ سب نے مل کر کیا، تو یہ ٹھیک ہے کہ سب نے مل کر کیا، لیکن یہ سب کو مل کر کرنے پر جو مجبور کرنے والی قوت ہے وہ بھی یہ خود ہے۔ یعنی احمدی حضرات، میں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو میں کہا کہ ان لوگوں نے اس چیز کا آغاز کیا ہے، پہلے نام الگ کیا۔ یہ جتنے باقی لوگ تھے ان کے انحرافات پائے جاتے تھے، لیکن یہ لوگ سیاست میں بھی آئے، انہوں نے الگ خطہ ارض حاصل کرنے کی بھی کوشش کی۔ کہہ رہے ہیں کہ احمدیز نے پہلے تکفیر کر دی۔ احمدیز تکفیر، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں جی وہ محمد حسین بٹالوی ایک عالم تھے، اہل حدیث عالم تھے، انہوں نے جو ہے اس کا آغاز کیا تھا انفرادی سطح پر۔ تو آج ہمارے اوپر دسیوں لوگوں نے تکفیر کے فتوے لگائے ہوئے، ہر مولوی پہ بھائی دو علماء دیوبند میں بھی تو تکفیر ہوئی ہے۔ کہنے سے مراد یہ تھی کہ منظم سطح پر تکفیر کیا کسی ادارے نے، اس زمانے میں مسلم لیگ موجود ہے، اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند موجود ہے، اس زمانے میں جمعیت علماء ہند موجود ہے، جو مسلمانوں کی سیاسی قیادت ہے، ان لوگوں نے تکفیر کی۔ ایک شخص نے اٹھ کر فتوے کا آغاز کیا، اس نے لوگوں سے دستخط لے لیے۔ علماء شروع میں ان کے بارے میں یہی رائے رکھتے تھے کہ یار یہ تصوف ہے، یہ کچھ ہندو فلسفہ مل گیا ہے، کچھ اس طرح سے ابن عربی کی چیزیں ہیں، یہ ملا جلا کے ایک شخص جو ہے اس طرح کے انحرافات کر رہا ہے، اس کو اگنور کیا جائے۔ لیکن ان لوگوں نے آگے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ اس چیز کو کہ جی عقیدہ ختم نبوت میں انحراف پیدا ہو گیا، کچھ زائد معاملات شروع کر دیے، جس وجہ سے کہتے ہیں نا، علامہ اقبال نے بھی کہا کہ رسول اللہ کو ان کی گدی سے اتاری خود بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یعنی اپنی بیگمات کو ازواج مطہرات کا نام دینا شروع کر دیا، اپنے ساتھیوں کو صحابہ کرام کہنا شروع، یعنی وہ تابع نبوت بھی نہیں رہی، ذرا اس سے 2-4 کلومیٹر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد سلطنت کا حصول، اور آگے بڑھ کر یہاں تک کہہ دیا کہ جو ہماری وہی جو مجھ پر آئی اس کو نہیں مانتا۔ مرزا بشیر الدین محمود کی میں نے کتاب کے اقتباسات پیش کیے تھے، آج تک کوئی تعویل نہیں کی احمدیوں نے، اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں اس وقت کہ جی یہ تو وہ یہ بات کر رہے ہیں جو فقہ کے اندر آتی ہے، کفر دون الکفر، مطلب آپ مسلمان ہوتے ہوئے کسی کفر کا ارتکاب کر دیں تو وہ اتنا بڑا کفر نہیں ہے کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج۔ یہ نہیں کہہ رہے میرے صاحب بشیر الدین محمود، وہ اپنی کتاب آئینہ صداقت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی کا انکار ہے، یہ وہی کے انکار والا کفر ہے، یہ فقہ کا وہ کفر دون کفر نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کا آغاز کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ایک جذباتی سیاسی رد عمل دکھایا۔ ہمارا اس کے بارے میں موقف یہ ہے کہ ایک شخص بیوقوفی کرے، ایک گروہ بیوقوفی کرے تو جواب میں ہمیں بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کا حق ہمیں دین نے نہیں دیا۔ یہ پرنسپل کہیں بیان نہیں ہوا کہ میجورٹی اگر کسی کو کافر کہے تو اس کو اسلام سے نکالا جا سکتا ہے، کہیں ایز اے میکنزم بیان کیا گیا قرآن میں؟ جو میکنزم کے طور پہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کلمہ گو کی تکفیر نہیں ہوگی، کسی قبلہ رو کی تکفیر نہیں ہوگی، کسی مسلمان جو اپنے بارے میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کی تکفیر کرو گے تو اللہ کی نظر میں تم کافر ہو جاؤ گے۔ سب چیزیں اس کے الٹ بیان کی گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو دعوت دیں، اور یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے بھائی، یہ کوئی دین کے فہم کی چیز نہیں ہے کہ اس میں امت کے اندر یہ تو قرآن کی قطعی نصوص سے ایک چیز ثابت ہے۔ ان کو دعوت دیں، ان کی نئی نسلوں کو قریب کریں۔ یہ جو مظلومیت کا طوق ہوتا ہے نا، اس کے بعد دل اور دماغ بند ہو جاتے ہیں،
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس ہمارے دعووں کا جواب نہیں ہے، اس لیے آ کے ہمارے گھروں کو مسجدوں کو آگ لگاتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں ان کو دعوت دیں. ایک گاؤں سے اٹھنے والی تحریک تھی، ماضی میں بھی ایسی تحریکیں اٹھیں، لیکن امت عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں متحد کھڑی ہوئی ہے، آج بھی کھڑی ہوئی ہے اکثریت. تو اکثریت کو دعوت دینے کا کام کرنا چاہیے بجائے فتویٰ لگانے. بالکل ٹھیک.